اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات کی نگاہ قدرت میں تمام ملل و مذاہب میں سے جو دین و مذہب خالق کا پسندیدہ دین ہے اور اس کی بارگاہ میں قابل قبول دین ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے۔ لہذا دوسری جگہ پر فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو قوم، قبیلہ، جو شخص اور جو بندہ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی اور دین کو اختیار کرے گا اس کا دین ہرگز قبول نہیں ہوگا، اور قیامت والے دن، جزا و سزا والے دن اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور اسے اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا، پر اس دن کا پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، سلسلہ کلام اس دین اسلام کے عقائد کے بارے میں جاری تھا، اور ہم گزشتہ ایک دو ہفتوں سے سلسلہ کلام ہمارا مسئلہ خلافت و امامت تک پہنچ چکا ہے، اور یہ مسئلہ چونکہ اپنی اہمیت کے نظر پیش نظر بہت بڑا نازک ہے، بہت بڑا حساس ہے، قدم قدم پہ اندیشہ ہوتا ہے کہ نازک آبگینوں کو ٹھیس نہ لگ جائے۔ کیوں؟ اپنا اصول یہ ہے کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو۔ آبگینے پہلے بہت توڑے جا چکے ہیں، حواسی اقتدار نے اور ذاتی منافع نے لوگوں کے درمیان بڑی خلیجیں پیدا کر دی ہیں، حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ بقول ڈاکٹر اقبال، اگر سیاستدان لڑتے ہیں تو اقتدار کے لیے، اور مولوی صاحبان دینی رہنما لڑتے ہیں تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ اس لیے ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، محبت کی زباں ہو جا، اخوت کا بیاں ہو جا۔ ہم جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں، پر مانتے کم ہیں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ جس طرح ہر بندے کی شکل الگ ہے، قد کاٹ الگ ہے، رنگ روپ الگ ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس اختلاف کے باوجود نہ کوئی رنگ پہ لڑتا ہے، نہ کوئی قد پہ لڑتا ہے، نہ کوئی جسامت پہ لڑتا ہے، نہ کوئی قدامت پہ لڑتا ہے۔ لڑتے مذہب کی کیوں لڑتے ہیں؟ جب عقل بھی، شکل بھی الگ الگ ہے، عقل بھی الگ الگ ہے، تو ہر بندے کی سوچ بھی الگ ہے، اپروچ بھی الگ ہے۔ کوئی کائنات کی طاقت سب لوگوں کے ایک نظریے پر اکٹھی نہیں کر سکتی، اور ہم تو اس پیغمبر اکرم کے امتی ہیں جو حقیقی کافروں سے بھی فرماتا تھا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین کفر تمہارے لیے، میرا دین اسلام میرے لیے۔ لہذا دین و مذہب کے نام پر آپس میں لڑنے مرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ موسیٰ بدین خود اور عیسیٰ بدین خود۔ اے کاش کہ
کہ مسلمان بھی اسوہ نبویہ کو اپنے لیے مشعل راہ بناتے اور تمام اسلامی فرقے ایک دوسرے سے کہتے، اور اسلام کے چونکہ عظیم فرقے دو ہیں سنی اور شیعہ، تو کیوں نہیں سنی بھائی اپنے بھائیوں شیعہ بھائیوں سے کہتے لکم مذہبکم ولنا مذہبنا، ہمارا مذہب ہمارے لیے تمہارا مذہب تمہارے لیے۔ اور کیوں شیعہ برادری اپنے سنی بھائیوں سے نہیں کہتی کہ لنا مسلکنا ولکم مسلککم، ہمارا مسلک ہمارے لیے تمہارا مسلک تمہارے لیے، آؤ عہد کریں خوشگوار زندگی گزارنے کا، کیونکہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے اگر کہ ہمدردی کے تحت کسی کو حق کی طرف دعوت دینا بھی چاہو تو فدع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آسان طریقے پر دعوت دو، اس کی دل آزاری نہ کرو، اس کو دعوت فکر دو پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ آسان طریقے کے ساتھ۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے مولوی صاحبان نے وہ سخت رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ لوگ ان کی باتوں پر غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، وہ دل آزاری کرتے ہیں اور دل جو ہے شکنی کرتے ہیں۔ اس لیے ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں۔ حالانکہ خالق کائنات کا ارشاد ہے قرآن مجید میں کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر اہل کتاب یہود و نصارہ سے بھی گفتگو کرنی پڑ جائے ان کی یہودی ہونے پر نظر نہ کرو، ان کے نصرانیت پر نگاہ نہ ڈالو، بلکہ یہ کہو اور یہ دیکھو کہ تمہاری شرافت کا تمہارے دین و مذہب کا تقاضا کیا ہے۔ لہذا وہ اگر اپنی عادت نہیں چھوڑتے تو تم کہہ دو اگر تم وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، سبک سر بن کے کیوں پوچھیں کہ ہم سے سر گراں کیوں ہو۔ تو بہرحال مسئلہ جو ہے چل رہا تھا خلافت و امامت کا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے قرآن کی روشنی میں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی کے فرمان کی روشنی میں امامت بہت ضروری بھی ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جب باقی رہنے والا بھی ہے، اور اس پر بڑی لڑائیاں بھی ہو چکی ہیں، جھگڑے بھی ہو چکے ہیں، فرقہ آرائیاں بھی ہو چکی ہیں، قیاس آرائیاں بھی ہو چکی ہیں۔ تو لہذا یہ مسئلہ اگر واضح ہو جائے اور ضد و قد سے کام نہ لیا جائے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ میں نے کسی تقریر میں گزشتہ غالباً پروگرام میں مولانا ابوالکلام آزاد کا فرمان پیش کیا تھا لیکن ادھورا رہ گیا۔ وہ فرماتے ہیں جتنا بھی الجھا ہوا مسئلہ ہو اگر نیک نیتی سے اس کو سلجھانے کی کوشش کی جائے، اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے تو چند منٹ میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو لیکن متعصبات کا شکار ہو جائے، تہذبات کا شکار ہو جائے، وہ ذاتیات کا شکار ہو جائے تو آفتاب قیامت کے ابھرنے تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں صدق نیت سے چاہتے ہیں کہ مسائل کا کوئی حل نکلے تو اس کے لیے خلوص نیت درکار ہے۔ اس لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو حق و حقیقت کو ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنا صحیح راستہ دکھا دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو
میرے اپنا ہم وطنوں اور غیر ہم وطنوں، میرے برادران اسلام، میں بڑے درد دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آؤ خلافت کے مسئلے میں، امامت کے مسئلے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے، اور مسلمانوں کے اکابر جو ہیں ان کا کلام کیا کہتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں نے گزشتہ پروگراموں میں 2 آیات کریمہ پیش کر کے سنی شیعہ تفسیروں کی روشنی میں ان کی تفسیر بیان کر کے یہ ثابت کر چکا ہوں کہ پیغمبر اکرم کے بعد علی اکبر خلیفہ رسول کے برحق ہیں تو علی اور اولاد علی ہیں، اگر پیغمبر کے صحیح اور سچے جانشین ہیں تو علی اور اولاد علی ہیں، اگر پیغمبر کے بعد ان کے قائم مقام ہیں تو علی اور اولاد علی ہیں، اور اگر پیغمبر اکرم کے بعد کائنات ارض و سماوی کے امام و مقتدا ہیں اور دین و دنیا کے شہنشاہ ہیں تو علی اور اولاد علی ہیں۔ اور الحمدللہ اس موضوع پر کافی تبصرہ ہو چکا ہے، آج مزید ایک اور آیہ مبارکہ کی روشنی میں اس سلسلے میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ خالق کائنات اپنے حبیب مکرم کو نہ حبیب کہہ کر، نہ طٰہٰ کہہ کر، نہ مزمل کہہ کر، نہ مدثر کہہ کر، نہ یاسین کہہ کر، بلکہ نہ طٰہٰ کہہ کر، یا ایھا الرسول کہہ کر، او میرا پیغامبر، ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرا رسول، اے میرا پیغمبر، پہنچا دے وہ بات لوگوں تک کو جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے، اور یہ بھی یاد رکھ آج کا یہ حکم اتنا تاکیدی ہے، اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اگر آپ نے اس کو عملی جامہ نہ پہنایا تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے 23 برس کی طویل و عریض مدت میں اللہ کی رسالت اور اس کی تبلیغ کا کوئی کام انجام دیا ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزوں اور بزرگوں، اس آیہ مبارکہ کی شان نزول میں تقریباً تمام مفسرین اسلام نے یہ تلخ حقائق لکھے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی ہجرت کو 10واں سال تھا، پیغمبر اکرم کار رسالت انجام دے چکے ہیں، اگر اب باقی تھا تو تقرر خلیفہ باقی تھا۔ فرمایا، اعلان فرمایا کہ جو میرے ساتھ میری زندگی کا آخری حج ہے، جو اس حج میں میرے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے وہ تیاری کرے اور میرے ساتھ مل کر حج بیت اللہ بجا لائے۔ جب یہ اعلان مسلمانوں کے کانوں تک پہنچا تو جہاں بھی تھے وہ تیاری کرنے لگے کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ ان کی زندگی کا آخری حج ادا کرنے کی شرافت اور فضیلت حاصل کر لیں۔ چنانچہ دنیا در جوق جہاں تک عالم اسلام، جہاں تک اسلام پھیل چکا تھا، پورے عالم اسلام کے مسلمان جتنی اپنی توفیق کے مطابق بارگاہ رسالت میں پہنچے اور حج بیت اللہ ادا کرنے کی کوشش کی۔ پیغمبر اکرم نے حج ادا کیا، پوری تفصیل کے ساتھ لوگوں کو ارکان حج بتائے، بجا لائے، اور جب سارے حج مکمل ہو چکا
اور جب لوگ واپس اپنے گھروں کو جانا چاہتے تھے تو پیغمبر اکرم کے احترام کی خاطر، ان کے اکرام کی خاطر مکے والے لوگ ان کی مشایعت کے لیے، مدینے والے لوگ انہوں نے تو جانا ہی آپ کے ساتھ تھا، مصر اور یمن کے لوگ وہ بھی آپ کے ساتھ، کہ ان کا راستہ درمیان سے راستے میں پھوٹتا تھا، اس لیے پیغمبر کے ساتھ 1,00,000 سے زائد مجمع عام تھا۔ جب مناظر سفر طے کرتے ہوئے مفسرین کے بیان کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں جو ہر تفسیر اور تاریخ میں دیکھا جا سکتا ہے، جب وہ میدان خم غدیر پہ پہنچے جہاں ایک چھپڑ تھا، پانی کا ایک جو ہے چھپڑ تھا، وہاں پہنچے تو یک خالق اکبر نے یہ فرمان نازل کیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اس حکم کا نازل ہونا تھا کہ پیغمبر اکرم نے رحل اقامت ڈال دیا اور فرمایا جو آگے نکل گئے ہیں ان کو پیچھے بلایا جائے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے آنے کا انتظار فرمایا جائے۔ عرب کا موسم، وطن، علاقہ، گرمی کی شدت، لوگوں کے جسم جل رہے تھے، سواریوں کے سائے میں کوئی کھڑا تھا، کوئی بیٹھا ہوا تھا، اور سب اپنی جگہ حیران و پریشان کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، آج اس لک و دک صحرا میں کیوں لوگوں کو روکا جا رہا ہے اور کیوں اذیت پہنچائی جا رہی ہے کہ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے، آگے جانے والے پیچھے لوٹ آئے، جو پیچھے رہ گئے تھے وہ پہنچ گئے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے لیے پلان بنایا جائے، میرے لیے اپنا ایک کرسی، اپنا ممبر بنایا جائے۔ اب جنگل کا علاقہ، نہ کوئی مستری، نہ کوئی میز، نہ کوئی کرسی، تو لہذا لوگوں نے کیا کیا، کچھ اونٹوں کے پلان جمع کیے، کچھ پتھر اور ڈھیلے اکٹھا کیے، اور ایک انوکھی طرز کا ممبر بنایا گیا۔ جب ممبر تیار ہو گیا پیغمبر اکرم اس پر تشریف لے گئے اور پورے اسلام کے حقائق، احکام اور اس کے عقائد کا خلاصہ بیان فرمایا، اور پھر حاضرین سے پوچھا جن کی تعداد 1,00,000 سے زائد تھی، حل بلغتو، کیا میں نے اپنا فریضہ تبلیغ ادا کر دیا ہے؟ ہر طرف سے آوازیں بلند ہوئی، بلا بلا یا رسول اللہ۔ جب لوگ اقرار کر چکے پھر پیغمبر نے دوسرا اقرار کرایا، فرمایا الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا تم مانتے ہو کہ میں تمہارے مال میں، تمہاری عزت و ناموس میں اور تمہاری جان میں تم سے بھی زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں؟ تو پھر ہر طرف سے قالو بلا بلا کی آوازیں گونجنے لگیں، ہاں ہاں یا رسول اللہ، آپ اللہ کے فرمان کے مطابق ہمارے مال و جان میں ہم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں، کیونکہ خالق اکبر کا فرمان ہے النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، لہذا نبی مومنوں کے مال و جان میں ان سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں۔ جب یہ اقرار بھی ہو چکا تو پھر پیغمبر رحمت نے فرمایا یا علی ادن منی، اے علی میرے قریب آؤ۔ جناب امیر اپنے مقام سے اٹھے، چند قدم آگے بڑھے، پھر پاس ادب نبوت سے قدم رک گئے، پھر پیغمبر نے فرمایا اور قریب آؤ۔ جب مولا متقیان اور قریب آئے تو پیغمبر اکرم نے ان کا ممبر اونچا تھا، مولا علی کے درمیانے قد و قامت کے مالک تھے، پیغمبر نے ہاتھ بڑھا کر ذرا نیچے جھک کر حیدر کرار کے بازو سے پکڑا اور بلند کر کے پیچھے نبی آگے علی لوگوں کو دکھایا اور فرمایا من کن تو مولا ہو
فہذا علی مولا ہو او کما قال علیہ السلام، جو مجھے اپنا مولا مانتا ہے، جو ہر معاملے میں مجھے اپنے آپ سے اولا مانتا ہے، میں اسے حکم دیتا ہوں کہ وہ علی کو بھی اپنے میرے بعد مولا بھی مانے، اولا بھی مانے۔ یہ کہہ کر پیغمبر نیچے اتر آئے اور حکم دیا جو تواریخ اسلام میں موجود ہے کہ ایک علی کے لیے خیمہ نصب کیا جائے۔ چنانچہ خیمہ نصب کیا گیا، حیدر کرار کو اس میں بٹھایا گیا، اور پھر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آج جاؤ اور علی کو کرو سلام، لیکن یا علی کہہ کر نہیں، سلموا علی علی بمرۃ المؤمنین، ان کو امیر المؤمنین کہہ کر جا کے سلام کرو۔ تو بڑے بڑے صحابہ کرام نے حیدر کرار کو جا کر سلام کیا، مبارکباد دی۔ ان میں سے ایک بزرگ یہ بھی تھے جنہوں نے یہ فکرہ کہا تھا، ہنیئا لک یا ابن ابی طالب لقد اصبحت مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، اے ابو طالب کے سپوت، ہدیہ مبارک قبول کریں، آپ آج کے بعد میرے اور ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کے مولا و آقا بن گئے ہیں۔ لہذا لوگوں نے مبارکبادیاں دی، پیغمبر اکرم نے ان کے سر اقدس پر ولی عہدی کا جو ہے امامہ بندوایا، اس کے بعد مبارکبادیاں دی گئیں۔ یہ سب کچھ ہو چکا تو خالق کائنات نے آیے تکمیل دین نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرا نبی، آج کے دن میں نے اسلام کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو تام و تمام کر دیا، اور صبح قیامت تک آپ کے لیے، عام لوگوں کے لیے اسلام کو ان کا دین مقرر کر دیا۔ یہ آیت کا اترنا تھا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا الحمدللہ علی اکمال الدین و اتمام النعمت ورضا الرب برسالتی و ولایت علی ابن ابی طالب۔ میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس نے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور میری ختم نبوت پر اور حیدر قرار کی ولایت پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ تو پتہ چلا کہ جب تک پیغمبر اکرم نے اپنے بعد خلافت کا مسئلہ حل نہیں کیا اور علی ولی کی ولایت و خلافت کا اعلان نہیں کیا، اس وقت تک دین اسلام مکمل نہیں ہوا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزوں اور بزرگوں، اس سے ہمیں سبق ملا کہ جب تک علی ولی کی ولایت کا اقرار نہ کیا جائے، نہ دین مکمل ہوتا ہے، نہ ایمان مکمل ہوتا ہے، نہ اسلام مکمل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اللہ واحد ہے، اس کا شریک کوئی نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں اور نہ عبادت میں۔ پیغمبر اسلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان کے بعد اب آفتاب قیامت کے ابھرنے تک کوئی نیا نبی اور نیا رسول نہیں آئے گا، اور علی اپنی عظمت اور اپنی جلالت کے باوجود نہ اللہ ہیں نہ اللہ کے نبی ہیں، تو پھر ہیں کیا؟ اللہ کے ولی ہیں اور پیغمبر خاتم کے بلا فصل وسیع ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا
وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ یہ اللہ کی توفیق کا نتیجہ ہے۔ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں جس جیسا اللہ کوئی نہیں۔ ہم حسین کے نانے کو خاتم الانبیاء جانتے ہیں جن کا 1,24,000 نبیوں میں مثیل کوئی نہیں، شبیہ کوئی نہیں، نظیر کوئی نہیں۔ ہم علی اور اولاد علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں جن جیسا کائنات میں ولی کوئی نہیں، کسی نبی کا وصی کوئی نہیں۔ ہمارا خدا ہے تو وہ بھی بے مثل و بے مثال اپنی خدائی میں، ہمارا نبی ہے تو وہ اپنا بے مثال اور بے مثل اپنی مصطفائی میں، علی اور اولاد علی ہیں تو وہ بے مثل ہیں اپنی ولایت میں، خلافت میں، امامت میں، حکومت میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 5 منٹ اور آرام دینا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو اصدق القائلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ خالق کائنات کے اس فرمان کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ تمام ادیان عالم میں سے، تمام ملل و مذاہب میں سے جو دین خالق کائنات کا بنایا ہوا ہے اور اس کی نگاہ قدرت میں قابل قبول دین ہے اور پسندیدہ دین ہے، دین و دنیا کی کامیابیوں کا ضامن و کفیل دین ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے۔ لہذا جو شخص، جو قوم و قبیلہ دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی دین اختیار کرے گا اس کا دین قبول نہیں ہوگا اور اس کو سزا و جزا والے دن اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا اور کف افسوس ملنا پڑے گا، پر اس دن کا پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، اب تک سلسلہ کلام آیات قرآنی کی طرف چل رہا تھا کہ اللہ کا قرآن مسئلہ خلافت و امامت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ، ایجاز کے ساتھ 3 قرآن مجید کی آیتیں پیش کی جس سے یہ نتیجہ بڑے آسانی کے ساتھ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ خالق کائنات کی نگاہ قدرت میں اگر پیغمبر اکرم کے خلیفے ہیں تو علی اور اولاد علی کے 12 امام ہیں، اگر پیغمبر کے قائم مقام ہیں تو علی سے لے کر مہدی تک 12 امام ہیں، اگر خالق کائنات کی نگاہ قدرت ربوبیت میں اگر وارث علم قرآن ہیں اور سچے مفسر قرآن ہیں تو علی اور اولاد علی ہیں، اگر پیغمبر اکرم کی حدیثوں کے صحیح تاریخ دا اپنا حدیث دان ہیں تو علی اور اولاد علی ہیں، تاریخ اسلام کے حقیقی مورخ اور تاریخ دان ہیں تو علی اور اولاد علی ہیں۔ الغرض ہمارے دین و دنیا کے پیشوا ہیں، بادشاہ ہیں، مقتدا ہیں تو علی اور اولاد علی ہیں۔ اللہ کے قرآن کی روشنی میں بحمد اللہ یہ مدعا بطریق آسن ثابت کر دیا گیا۔ اب آؤ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلہ میں کیا فرماتے ہیں۔ تو آپ پہلے سن چکے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 میرے جانشین ہوں گے، میرے بعد میرے قائم مقام 12 ہوں گے، میرے بعد کائنات کی ہادی و امام 12 ہوں گے۔ اب آؤ ذرا اس کی وضاحت دیکھ لیں کہ پیغمبر اکرم کی دوسری حدیث کی روشنی میں کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ 12 کون ہوں گے، ان کا نسب نامہ کیا ہوگا، ان کا کردار کیا ہوگا، ان کی روش و رفتار کیا ہوگی، تاکہ مطلب اور بھی واضح ہو جائے اور اہل عقل و دانش کے لیے بالکل واضح ہو جائے، منقع ہو جائے اور کسی قسم کو اس میں اجمال و اعمال باقی نہ رہ جائے۔ تو اس سلسلہ میں پہلے وہ حدیث شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ جس کی صحت پر اسلام کے 73 فرقوں کا اتفاق ہے، اور بحمداللہ میں نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تحقیقات الفریقین فی حدیث ثقلین۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا کار رسالت مکمل ہو گیا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، ڈیوٹی ادا کر دی، میرا جب کام ختم ہو گیا تو میں خالق کائنات کی بارگاہ میں لوٹ کے واپس جاننا چاہتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میری نبوت و رسالت ایک ملک و ملت العالمین، وہ ہے الہ العالمین، تو میں ہوں نذیر للعالمین۔ اس لیے میں تمہیں اللہ کی ناراضگی سے بچانے کے لیے، تمہیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، تمہیں ہر قسم کی کجیوں اور گمراہیوں سے بچانے کے لیے اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے، جنت کی جاگیر کا پٹا حاصل کرنے کے لیے اور جہنم کے گرم شعلوں سے تمہیں بچانے کے لیے 2 عظیم الشان اور گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک کا نام ہے قرآن اور دوسری چیز کا نام ہے میری اطرت اہل بیت۔ جب تک تمہارے ایک ہاتھ میں دامن قرآن رہے گا اور دوسرے ہاتھ میں دامن آل محمد رہے گا تو میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، کائنات بدل جائے گی لیکن تم کبھی سیدھے راستے سے نہیں بھٹکو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ بھی یاد رکھو قرآن اور اہل بیت میں وہ گہرا تعلق ہے، وہ لازم و مرزوم والا رشتہ ہے کہ جب تک قیامت والے دن بمقام حوض کوثر قرآن اور میری اہل بیت اکٹھے میری بارگاہ میں حاضر نہیں ہو جائیں گے، کائنات کی کوئی طاقت نہ قرآن کو اہل بیت سے جدا کر سکے گی اور نہ میرے اہل بیت کو قرآن سے الگ کر سکے گی۔ ہمیشہ اکٹھے رہیں گے اور اکٹھے میری بارگاہ میں آئیں گے۔ تو گویا پیغمبر اکرم نے اپنی امت کو سمجھا دیا اور یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دی کہ قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں، لہذا ممکن نہیں۔ اگر کوئی کہتے قرآن کافی ہے اہل بیت کی ضرورت نہیں تو اس تفریق کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے اہل بیت کافی ہیں قرآن کی کوئی ضرورت نہیں تو بھی غلط کہتا ہے۔ بھلا قرآن تو ہے نصاب تعلیم،
اور آل محمد ہیں پڑھانے والے۔ اگر کوئی احمق کہہ دے قرآن کافی ہے، قرآن کے بعد موجودگی میں کسی معلم کی ضرورت نہیں، تو قرآن کا سمجھو، قرآن کو سمجھے گا کیسے؟ اور اگر کوئی کہتے اہل بیت کافی ہیں تو قرآن اگر چھوڑ دے گا تو ان سے پڑھے گا کیا؟ قرآن ہے اسلام کا قانون، اور آل محمد ہیں اس قانون کے جاننے والے اور نافذ کرنے والے۔ اگر کہہ دے قانون کافی ہے تو اس کو نافذ کون کرے گا؟ اور اگر کہہ دے نافذ کرنے والے کافی ہیں تو پھر نافذ کس چیز کو کیا جائے گا؟ لہذا کسی بھی ملک و ملت کی بقا کے لیے دو چیزوں کا وجود ضروری ہے، ایک نصاب تعلیم اور دوسرے پڑھانے والے، ایک قانون اور آئین، دوسرے قانون کے جاننے والے اور نافذ کرنے والے۔ تو پیغمبر اکرم نے دونوں کو تعارف کرا دیا۔ اگر اسلام کے قانون کو سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے تو وہ قرآن کی شکل میں موجود ہے، اور اگر اللہ کے قانون کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اپنے زندگی میں اس کو نافذ کرنا ہے تو وہ آل محمد کی صورت میں موجود ہیں۔ اگر قرآن کے اللہ کے قانون کو سمجھنا ہے، آئین کو سمجھنا ہے تو وہ قرآن کی شکل میں موجود ہے، اور اگر اس کو سمجھنا ہے، اس کو نافذ کرنا ہے تو نافذ کرنے کے لیے آل محمد موجود ہیں۔ لہذا قرآن کو لے لیا جائے، اہل قرآن کو نظر کر دیا جائے، وہ پڑھائیں گے کیا، نافذ فرمائیں گے کیا؟ یا ان کو دامن پکڑ لیا جائے جو پڑھانے والے ہیں، جو نافذ کرنے والے ہیں، اور نصاب کو چھوڑ دیا جائے، قانون کو چھوڑ دیا جائے، وہ پڑھائیں گے کیا، سمجھائیں گے کیا اور نافذ فرمائیں گے کیا؟ اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ کبھی قرآن میں اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہوگی۔ ایک ہاتھ میں جن کے قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں دامن آل محمد ہوگا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامران، کیونکہ قرآن ہے آئین اسلام اور آل محمد ہے اس آئین کے پڑھانے والے، سمجھانے والے، نافذ فرمانے والے۔ اللہ کا قرآن ہے نصاب تعلیم مسلمانوں کے لیے، اور آل محمد ہیں پڑھانے والے، عمل کرانے والے۔ لہذا جہاں تک نصاب کا تعلق ہے، جہاں تک قانون کا تعلق ہے، تو قرآن کی موجودگی میں پورا عالم اسلام کسی اور کے دروازے پر جانے کا محتاج نہیں، نہ قانون کے سلسلہ میں، نہ آئین کے سلسلہ میں، نہ نصاب تعلیم کے سلسلہ میں۔ اور جب تک علی اور اولاد علی سے ایک بھی ہستی دنیا میں موجود ہے تو قرآن کو پڑھنے سمجھنے کے لیے اور قرآن کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں آل محمد کا دروازہ چھوڑ کر کسی بھی اور دروازے پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا قرآن ہے ہمارا نصاب تعلیم، اور پڑھانے والے ہیں علی اور اولاد علی۔ ہمارا قرآن ہے نصاب کا اپنا، یہ ہے قانون قدرت، اور یہ ہے آئین فطرت، اور آل محمد اس قانون کے پڑھانے والے، سمجھانے والے، عملی طور پہ نافذ فرمانے والے۔ لہذا ان کے باوجود جب ان میں سے کوئی ایک ہستی بھی موجود ہو تو ان کا دامن چھوڑ کر قرآن فہمی کے لیے، قرآن دانی کے لیے، قانون اسلام کو سمجھنے کے لیے کسی اور دروازے پر جانے کی مسلمانوں کو کوئی ضرورت نہیں۔ آل محمد کا قول کافی ہے، ان کا عمل کافی ہے۔ قرآن
ہمارے تمام دین و دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ لہذا جہاں تک نصاب کا تعلق ہے، جہاں تک قانون کا تعلق ہے تو قرآن کافی ہے، اور جب تک سمجھنے سمجھانے کا تعلق ہے تو آل محمد کافی ہے۔ اگر قرآن کا دامن چھوٹ گیا تو بھی نتیجہ گمراہی ہوگا، اور اگر آل محمد کا دامن چھوٹ گیا تو بھی نتیجہ جو ہے گمراہی کے سوا کوئی اور نہیں ہوگا۔ اسی بنا پر ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہمعوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام ابو لہبی۔ اے مسلمان، اگر خالق یزدان تک پہنچنے کا ارادہ ہے تو پہلے اپنے آپ کو آل محمد تک پہنچاؤ۔ اگر علی اور اولاد علی کے دروازے پہ پہنچ گئے تو خالق جلی کے دروازے پہ بھی پہنچ جاؤ گے، اور اگر ان کا دامن چھوڑ دیا تو نہ مصطفیٰ ملیں گے نہ خدا ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دی ہمعوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیس۔ اور دنیا جانتی ہے کہ دنیا نے قرآن اور اہل بیت میں جدائی ڈالنے کی بڑی کوششیں کی۔ قرآن کو کبھی تیروں کا نشانہ بنایا تو آل محمد کے جنازوں کو بھی تیروں کا نشانہ بنایا گیا۔ اگر کسی دور میں قرآن جلائے گئے تو آل محمد کے خیموں کو بھی جلایا گیا۔ اگر قرآن کو کبھی نیزوں پہ بلند کیا گیا تو آل محمد کے سروں کو کاٹ کر نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا۔ لیکن سید الشہداء نے اور جناب اسلام کے حقیقی محافظ نے گردن کٹوا کر بدن ان کا کربلا میں ہے، سر نو کے سنا پہ ہے، کوفے کا شام کا بازار ہے۔ ظالم ان کو لے جا رہے تھے کہ جب ایک مکان کے پاس سے گزرے تو ایک قاری پڑھ رہا تھا انا صحاب الکہف حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ تو سید الشہداء کے سر اقدس سے آواز بلند ہوئی قصتی اعجب من قصتہم، تو میں کیوں نہ عرض کروں سید الشہداء نے اور شہید زندہ ہوتے ہیں، انہیں قرآن کی تلاوت کر کے دنیا پر واضح کر دیا کہ ظالمو تم ہمارے بدن اور سر میں جو دزائی ڈال سکتے ہو لیکن ہمارے نانے کے فرمان کو غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ ان کا فرمان صحیح تھا، صحیح ہے اور صحیح رہے گا۔ القرآن مع علی و علی مع القرآن لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور ہمیشہ اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو جناب امام عالی مقام نے دنیا پر واضح کر دیا کہ ظالمو ستمرانو تم ہمارے بدن اور ہمارے سر میں جو جدائی ڈال سکتے ہو لیکن قرآن اور اہل بیت میں جدائی ڈال سکو یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ ہم شہید ہو جائیں گے، گردنیں کٹوا دیں گے، مال قربان فرما دیں گے، سب کوئی دین کے نام پر گھر بار لٹوا دیں گے، لیکن ہم دنیا پر ثابت کریں گے ہمارا بدن کربلا کے میدان میں ہے، ہمارا سر نو کے سنا پر ہے، پر ہم اس کٹے ہوئے سر سے بھی قرآن کی تلاوت کر کے دنیا پہ واضح کریں گے کہ ہمارے جد نامدار کا فرمان صحیح ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہیں، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے۔ لہذا امام نے
تلاوت قرآن اس حالت میں کر کے دنیا کو بتایا کہ قرآن اور اہل بیت میں جدائی ڈالنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، قرآن ہمارے ساتھ ہے، ہم قرآن کے ساتھ ہیں۔ جب تک اکٹھے بروز قیامت بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہو جائیں گے، کائنات کی کوئی طاقت، کائنات کی کوئی قوت، کائنات کی کوئی پاور نہ قرآن کو ہم سے جدا کر سکے گی اور نہ ہمیں قرآن سے الگ کر سکے گی۔ لہذا ہمارا عمل گواہ ہے، ہمارا قول و فعل گواہ ہے کہ ظالمو جتنا چاہو زور لگاؤ، تم قرآن میں اور آل مصطفیٰ میں جدائی نہیں ڈال سکتے۔ قرآن ہمارے ساتھ ہے اور ہم قرآن کے ساتھ ہیں۔ اس وقت تک ہم جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر کے مقام پر اکٹھے بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہو جائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خالق کائنات آل محمد کو، کہ ان کے کردار کو اور قرآن کے تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اپنے آپ کو تعلیمات قرآن اور تعلیمات آل محمد کے آئینے میں اپنی سیرت و کردار تشکیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس قابل بنائے کہ دنیا ہمیں دیکھے تو دنیا مان اٹھے کہ قرآن کے قاری ہوں تو ایسے ہوں، اور ناطے کے قرآن کے پیروکار ہوں تو ایسے ہوں۔ اس لیے فرمایا جب تمہارا کردار مثالی ہوگا، تمہاری روش رفتار مثالی ہوگی تو دنیا حیدر قرار کی ولایت کا کلمہ پڑھتی جائے گی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات امت مسلمہ کو بالعموم اور شیعان علی کہلانے والوں کو بالخصوص اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی روش و رفتار سے قرآن اور آل محمد کا نام لیوا بن کر ہمیں مرنے جینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں کہنا نہ پڑے ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہمیں کہنا نہ پڑے ہم علی اور اولاد علی کے پیروکار ہیں۔ ہمارا کردار بتائے، ہماری روش بتائے، ہماری رفتار بتائے کہ ہم حیدر قرار کے شیعہ ہیں، پیغمبر اکرم کے نام لیوے ہیں اور خالق کائنات کے قابل قدر بندے ہیں، تاکہ ہمارا قول و فعل اسلام کے لیے سند بن جائے اور اسلام کو پھلنے پھولنے کا موقع مل جائے، اور تاکہ حق کا پرچم ساری کائنات میں گھومنے لگ جائے اور سارے عالم امکان پہ چھا جائے کہ باطل کا نشان بھی مٹ جائے، نام بھی مٹ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب